شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان کا یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کی یہ 10ویں شب ہے، اور اس عشرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولہ رحمہ کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ یقیناً آپ سب کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، اور جو اس نے ہمیں اپنی رحمتوں کے صاحبان میں ڈھانپا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور آپ سب پر اپنی رحمتوں کا صاحباں اسی طرح رکھے، اور جو ابھی تک اپنے اس معمولات سے یا اس فکر اور شعور سے ابھی محروم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیقات عطا کر۔ سورہ ہود کی جو بقیہ آیات ہیں اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ قوم عاد کی طرف آپ کو بھیجا گیا 11 آیات میں، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام اور پھر آپ کی قوم کا ذکر ہے 8 آیات میں، اور اگلی 15 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آگے 12 آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اگلی 16 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ آپ نے غور کیا کہ اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں انبیاء کا ذکر گزرا ہے، اور اس کے بعد اب سورہ ہود میں، اور اس کے بعد آگے سورۃ الشعراء میں بھی ذکر آئے گا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت پہلی قوموں کا ذکر کر کے ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یک گونا تسلی دینا چاہتا ہے، دیتا ہے کہ میرے محبوب یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو میں نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے آدم علیہ السلام سے، تو آپ بھی اسی سلسلے کی کڑی اور آپ آخری پیغمبر اور نبی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے اور اس صورت کا اختتام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استقامت کی ہدایت اور صبح شام نماز کے قائم کرنے اور صبر کے ساتھ اپنے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف اس میں مختلف اگر دیکھا جائے تو اس ایک قصہ میں پھر کئی ضمناً ذیلی قصص ہیں، اور اس میں جو ایک چیز قابل توجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے، آپ کا بچپن، اور اس کے بعد پھر بھائیوں کا حسد اور کنویں میں اپنے بھائی کو پھینک دینا، اور پھر اللہ رب العزت کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں لے لینا، اور مختلف مصر کا بادشاہ بنا دینا، اور پھر قحط کے نتیجے میں ان سارے بھائیوں کا آپ کی خدمت میں آنا، اور پھر پہچاننے پر سجدہ تعظیمی بجا لانا۔ یہ جو اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں اور حکمتیں ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے، اور ایک طرح کی پیشن گوئی بھی ہے، پریڈکشن بھی ہے ایک طرح کی، کہ میرے محبوب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں تو ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، تو آپ کے ساتھ جو آپ کی قوم ہے، مکے کے رہنے والے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کی، اور یہاں تک کہ مکہ شریف سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بنے، تو میرے محبوب وہ وقت دور نہیں ہے جب تو بھی خطہ عرب کا بادشاہ بن کے آئے گا، مکہ فتح ہوگا، اور یہ آپ کو اس شہر سے نکالنے والے ایک دن سارے
سر جھکا کر آپ کی خدمت میں کھڑے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اب سارے کھڑے ہیں سر جھکائے، اور ہر ایک کو یاد آ رہا ہے کہ اس نے کیا 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 ہوا ہے. یعنی آپ اگر شیب ابی طالب اور اس میں قریش اور اہل بیت کی جو محاصرت ہے، اور اس طویل عرصے میں جو کفار اور مشرکین کا نبی پاک علیہ السلام سے رویہ ہے، آپ اگر وہ کبھی پڑھ لیں، اور میں ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا، پتہ نہیں کیوں نہیں بیان کیا جاتا. حالانکہ تکالیف، پریشانیاں اور مشکلات کی وہ اینڈ ہے کہ اس شیب ابی طالب میں معصور جو ایام ہیں، اس میں لٹرلی حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، اہل بیت، پتے کھانے پہ مجبور ہوئے. اور ان سب کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا 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 ہوا ہے. تو جب مکہ فتح ہوا اور انہیں پتا تھا کہ خطہ عرب میں جب کسی جگہ کو فتح کر لیا جاتا ہے تو جو فاتح ہے وہ مفتوح قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے، ان کو پتا ہے. اور یہ تو انسانی سرشت میں ہے. آپ اگر آج بھی دیکھ لیں کشمیر میں کیا ہے، 75 سال سے جو خون ریزی ہے وہ کیا ہے. امریکہ جو انٹرنیشنل بدماش ہے، سمجھ آگئی، وہ جہاں جاتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے. اور آج کے دور میں میری اور آپ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے غزہ کے مظالم سب کے سامنے. تو یہ تو انسانی سرشت اور تاریخ میں ہے کہ جب وہ قبضہ کرتے ہیں تو بس وہ اپنی طاقت کے نشے میں ان کو پکڑنا اور قید کرنا، قتل کرنا، اور مفتوح قوم کے کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنانا. کیا خیال ہے؟ تو انہیں پتا تھا کہ اس خطہ عرب میں جب کوئی فتح کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو اب وہ کھڑے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہاں بھائی اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. انسانی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. تو انہوں نے سب نے کہا، اور وہ بھی بڑے سمجھدار سن، انہیں بھی حضور علیہ السلام سے دشمنی تو تھی لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ اور خاندانی شرافت و نجابت سے بھی وہ واقف. انہوں نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم. ہم تو جو ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن آپ کیا ہیں؟ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر وہاں وہ اعلان کیا ہے جو تاریخ انسانی میں کوئی فاتح نہیں کر سکا. وہ کیا ہے؟ وہی الفاظ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے. جب پہچان لیا نا انہوں نے، قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. بھئی ہم تو بھولے رہے، ہم نے تو بہت ظلم کیا تیرے اوپر، ہم اپنی خطا کو تسلیم کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ، کوئی مواخذہ، کوئی حساب کتاب، کوئی گل تہاڈے کولوں پوچھنی نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر وہی الفاظ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائے تھے، حضور علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. اور میں جاؤ تسی سارے آزاد. اور میں جب یہ پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں نا، تو میں ایک بات بڑی محبت کے ساتھ سوچتا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں. اور جب کافر سر جھکا کے آ جائے میرے اور آپ کے محبوب کے سامنے، ظلم کرنے والے، مشرک، ستانے والے، مکے سے نکالنے والے، وہ جب آ جائیں اور سر جھکا دیں
معافی مانگ لیں تو اللہ کا محبوب بھی ان کو معاف کر دیتا ہے, رب بھی معاف کر دیتا ہے. تو یار میں آپ تو حضور کے غلام ہیں, پہ ساڑھے تے گالی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے ان کے ہو جائیں. ہم نبی پاک علیہ السلام سے اپنا وہ ایمان والا, وہ محبت والا, وہ وارفتگی والا, وہ عشق والا, وہ وفاداری والا, وہ اطاعت والا, وہ ہم اپنا تعلق, رشتہ, لنک قائم کر لیں, مضبوط کر لیں. تو پھر جناب پنجابی جاتے ہیں پھر ستے ہی خیران ہے, وہاں سمجھ آ گئی, پھر خیر ہی خیر ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گا کہ محبوب ایک وقت آئے گا. سورہ یوسف کے ذریعے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی پیشین گوئی فرمائی اور حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ محبوب آپ اپنا جمع خاطر رکھیں, وہ وقت دور نہیں ہے. آج انہوں نے آپ کو مکے سے نکالا ہے, یہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب میرے محبوب تو فاتح بن کر اور ان کے اوپر غالب آ کر تو ان کے اوپر آئے گا. تو اس سورہ یوسف میں اور بہت ساری حکمتوں کی باتیں ہیں. میں ان کو ٹاپکس میں بس ایک سمرائز کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو خواب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. انبیاء کے خواب وہ عام بندوں کی خواب کی طرح نہیں ہوتے. نبی کا خواب بھی وحی کی قسم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہی حکم دیا نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے. تو یہ نبی کے لیے ہے, غیر نبی کے لیے نہیں ہے. یعنی غیر نبی کا جو خواب ہوگا اس کی تعبیر کی جائے گی, اس کی توضیح کی جائے گی, اس کی تعویل کی جائے گی. بات سمجھ گئے؟ تو لیکن جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تدبیر انسان کرتا ہے, پلاننگ انسان کرتا ہے کسی بھی کام کی, اور ایک تدبیر رب کائنات. قرآن کی آیت میں شان رمضان, رمضان رمضان رمضان, شان رمضان, شان رمضان, شان رمضان, شان رمضان, رمضان رمضان رمضان, شان رمضان, شان رمضان, شان رمضان, شان